السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا کس طرح شکر ادا کریں کہ ایک اور دفعہ ہمیں رمضان پانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. عظیم ترین مہینہ ہماری زندگیوں میں ایک اور اللہ نے خیریت عافیت کے ساتھ پانا لکھا ہے. یہ وہ مہینہ جس کے یعنی وہ دن آ گئے جو کہ خاص اللہ تعالیٰ کے فضل رحمتوں برکتوں والے مہینے ہیں. خیرات جو نیکیوں کا موسم اور دعاؤں کی قبولیت کا موسم اور گناہوں کی معافی کا جو اچھائیاں ہیں جو نیکیاں ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے ان کا اجر دینے کا موسم ہے. مغفرت جہنم سے آزادی اس کا موسم اور کیا کیا اس کے فضائل ہیں. تو یقیناً یہ مہینہ جو بندہ پا لے تو بہت ہی خوشی کی چیز ہوتی ہے اور اس سے زیادہ پھر اس پہ اس کی توجہ ہونی چاہیے کہ اس مہینے کو کیسے صحیح طرح سے اس نے استعمال کرنا ہے غنیمت جاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو ایمان والوں پر روزے کی فرضیت اس آیت میں ذکر کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. دوسری حدیث میں ہے الصلوات الخمس, پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک مکفرات ما بینہن, یہ اپنے درمیان کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی اپنے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں چیزیں. اذ اجتنب الکبائر, جبکہ وہ کبائر سے اجتناب کرے. تو پانچوں نمازیں جمعہ اور رمضان یہ اپنے درمیان میں ہونے والے جو گناہوں کا کفارہ بنتا ہے بشرطے کہ مسلمان بڑے گناہوں سے کبائر سے اجتناب کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور دوسری حدیث میں من صام رمضان ایمان و احتسابا, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے گزشتہ گناہ سارے معاف کر دیے گئے. اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں. دوسری روایت میں ایسے جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. ایمان کے ساتھ یعنی اس بات پہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ حق ہے اور یہ اطاعت ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں, اس کا قیام مشروع کیا ہے, اس کی ترغیب دی ہے. احتساباً یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرتے ہوئے تو وہ اس کے روزے رکھے, اس کا قیام کرے, اس بات پر اس میں جو ثواب رکھا ہے اس کی طلب کو دل میں رکھتے ہوئے اور خوش دلی کے ساتھ. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ احتساباً کا عنصر ہوگا. اگر احتساباً ثواب حاصل کرنے کے لیے تو آدمی جو روزے رکھے گا قیام کرے گا وہ خوش دلی سے کرے گا, اس کو بھاری نہیں جانے گا. جو اس میں ایک فطرتی جو مشقت یعنی حاصل ہوتی ہے, انسان کو بھوکا پیاسا رہتا ہے, رات کو قیام کرتا ہے تو اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے, رات جاگنا پڑتا ہے کسی قدر. تو وہ تھکاوٹ وہ جو مشقت ہے وہ اپنی جگہ ایک جسمانی مشقت, لیکن وہ ساری مشقت اس کو برداشت کرنی بالکل آسان لگنے لگتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے بعد میں کتنا بڑا اجر اللہ نے اس عبادت پہ رکھا ہوا ہے. تو احتساباً کے لازمی عنصر ہوتا ہے کہ آدمی خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ان میں سے ایک بھی کھولا نہیں جاتا. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان میں سے ایک بھی بند نہیں کیا جاتا. اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے خیر کو چاہنے والے تم توجہ کرو اور اے شر کو چاہنے والے تم رک جاؤ. اور اللہ تعالیٰ جہنم سے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی فرماتے ہیں.
آزادی عطا کرتے ہیں. وذالک کل لیلہ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. یہ کام یقیناً شروع ہو چکا ہے. رمضان کی کچھ راتیں گزر گئیں تو پہلی رات میں یہ کام ہونے کب تک ہونا ہے؟ کل لیلہ، آخری دن آخری رات تک یہ جاری رہنا ہے یہ کام. اور اس میں جو پکار لگائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے کانوں میں گونجنی چاہیے ان دنوں میں. یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اللہ کی طرف سے فرشتے منادی لگاتے ہیں. ہمیں آواز نہیں آتی لیکن ہمیں حدیث میں بتایا گیا تو منادی لگتی ہے. خیر کو چاہنے والے تم توجہ کرو، اور شر کو چاہنے والے ہم میں سے جس کے دل میں خیر کرنے کا ارادہ ہے. اب یہ مہینہ ہے، اس میں توجہ نہیں کرنی، پھر کب کرنی ہے؟ شر کو جو بندہ چاہتا ہے، برائی معصیت کرتا ہے، تو یہ مہینے میں منادی کی جاتی ہے کہ تم رک جاؤ. اب یہ اس مہینے میں نہیں رکنا تو آخر کب رکنا؟ اور یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں. ایک اور حدیث میں ہے رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. اس آدمی کی ناک گرد آلود ہو جس کے پاس رمضان آیا اور پھر رمضان ختم ہو گیا اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہوئی. یہ حدیث بھی ترمذی میں. لہٰذا بھائیوں، ہم نے اپنی جو مغفرت کروانی ہے یہ لازمی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس مہینے میں مغفرت کروائیں، تاکہ اس جو بد دعا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہیں یہ ہمارے اوپر نہ لگ جائے کہ مغفرت کرائے بغیر رمضان ختم ہو گیا تو اس آدمی کی ناک گرد آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنائے. دوسری بات یہ کہ اس مہینے کے جو عظیم ترین عبادت ہے روزہ رکھنا، یہ جلیل القدر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرماتے ہیں، اور اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا اس عبادت کو. جیسے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابن آدم کا ہر کام اسی کے لیے ہے، اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور آگے جا کے ارشاد ہے اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً روزے دار کی منہ کی بدبو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. پھر فرماتے ہیں اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے. 2 موقع ہیں خوش ہونے کے. ایک جب وہ افطاری کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اپنی افطاری کرنے پر، روزہ پورا ہو جانے اور دوبارہ سے یعنی پابندیاں ختم ہو جانے پر. اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے پر وہ خوش ہوگا. روزے کا جو عظیم اجر ہے اس کو جب دیکھے گا اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس پر خوش ہوگا اس نے جو روزہ رکھا. مسلم کی روایت میں ہے کہ آدمی کا ابن آدم کا ہر عمل اس کو کئی گنا اس کا ثواب دیا جاتا ہے. ہر نیکی 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، کہ سوائے روزے کے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. يدع شهوته وطعامه من أجلي، آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ وہ چھوڑتا ہے اپنی شہوت اور اپنا کھانا میری وجہ سے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث میں اس کی وجہ، روزے کا جو عظیم اجر ہے اس کی ایک وجہ بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنا کھانا اپنی شہوت میری وجہ سے چھوڑی ہے تو اس کو اس وجہ سے عظیم اجر دیا جائے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ترین ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تم روزے کو تھام لو، اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ نسائی کی حدیث ہے. تیسری بات یہ کہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے صابرین کو عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے بغیر حساب کے، بغیر کسی مقدار کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین ان کا جو اجر وہ اجر دیے جائیں گے بغیر حساب کے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. اس آیت میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کو کہا گیا. امام مجاہد رحمہ اللہ جو بہت مشہور تابعی مفسر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں
کہ اس میں الصبر الصوم کہتے ہیں. اس آیت میں جو صبر کہا گیا اس سے مراد ہے روزہ، اس سے مراد صبر سے مراد روزہ ہے. جیسا کہ حدیث میں اتنا ہی امام مجاہد کا قول اتنا ہی ہے جو ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا کہ صوم الشہر صبری، صبر کے مہینے کا روزہ رکھنا، یعنی جو روزے کو الصبر، رمضان کو صبر کا مہینہ انعام دیا گیا اس حدیث میں. صوم الشہر صبری، صبر کے مہینے کا روزہ رکھنا. اور آگے فرمایا وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے سے 3 روزے رکھنا. یذہب وحر الصدر، یہ سینے کا وحر دور کر دیتا ہے. وحر سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک مطلب یہ لیے گا کہ سینے کا وسوسہ، خرابی دل کی، اور یا یہ مراد ہے کہ جو سینے کی کذورت، نفرت، مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو بغض، عداوت ہے، اس کو یہ دور کر دیتے ہیں. رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کی جو گندگی ہے، دلوں کی یعنی پلیدگی، اس کو دور کرتے ہیں. نفرت، کذورت مسلمان سے جو ہے اس کو بھی دور کیا جاتا ہے. یہ حدیث اس کو امام احمد نے روایت کیا. اس حدیث، اس آیت میں جو جیسے تفسیر قرطبی میں ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اس میں نماز، اس قول کے مطابق جو امام مجاہد کا قول ہے، اس میں نماز اور روزے سے مدد طلب کرنے کو کہا گیا ہے. تو دونوں چیزوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی یعنی ایک متناسب چیز ہے. روزہ آدمی کو شہوات سے منع کرتا ہے، دنیا میں بے رغبتی اس کی وجہ سے آتی ہے، اور نماز اس کو فحشاء اور منکر سے منع کرتی ہے. اس میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے جو آخرت کی یاد دلاتا ہے. یہ تفسیر قرطبی میں اس طرح سے اس کی تشریح کی گئی. تو رمضان میں صبر بھی ہے اور نماز بھی ہے. صبر، روزہ صبر ہے، اور نماز بھی ہے. نماز میں تلاوت قرآن بھی ہوتا ہے. تو اس میں یعنی رمضان میں نماز، دعا، اللہ کی طرف پلٹنا، گڑ گڑانا، یہ سب چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بہت اچھے طریقے سے رمضان میں یہ پوری ہوتی ہیں دونوں چیزیں جو ہیں، یہ صبر اور نماز. امام ابن رجب رحمہ اللہ رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے رمضان میں 2 جہاد جمع ہو جاتے ہیں. ایک جہاد دن میں کرتا ہے جو روزے کے ذریعے، اور ایک جہاد رات کو کرتا ہے تراویح، قیام کے ذریعے. رات کو بیدار رہتا ہے، اللہ کے لیے قیام کرتا ہے. تو جس نے ان دونوں جہادوں کو جمع کیا، ان دونوں کا حق ادا کیا، ان پر صبر کیا، تو اس کو بغیر حساب کے اجر دیا جاتا ہے. 5ویں بات یہ ہے کہ آج کل موسم، یہ جو خیر نیکیوں کا موسم ہے رمضان کا، اس کو غنیمت جاننے کے سلسلے میں ایک اہم بات تراویح کی نماز ہے، جس کو قیام رمضان، جو کہ رمضان کا قیام، اسی کو تراویح کہا جاتا ہے. اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اس میں سنت یہ ہے کہ 11 رکعتوں پر اکتفا کیا جائے. یہی افضل ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور کئی ایک حدیث میں آیا. لیکن اس پر اگر اس میں اضافہ بھی کیا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں وسعت ہے. البتہ افضل تعداد وہی ہے جو کہ حدیث میں آئی. تراویح جس بندے نے مسجد میں پڑھی تو افضل اس میں طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ وہ جمع رہے، امام کے ساتھ پڑھے حتیٰ کہ امام فارغ ہو جائے، تاکہ اس کے لیے مکمل رات کی نماز کا اجر لکھ دیا جائے. سورۃ میں فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہوا حتیٰ کہ امام فارغ ہو گیا تو اس کے لیے اس رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. اگر ایک مسجد میں 2 امام ہیں تو پھر وہ آدمی ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ دوسرا امام فارغ ہو جائے، کیونکہ اصل میں ایک ہی جماعت کے حکم میں وہ کرائیں گے. روزے کے فضائل میں سے ان دنوں میں تو یہ چیزیں زیادہ مستحضر رکھنے کی ہیں، ذہن میں تازہ رکھنے کی ہیں. روزے کی فضیلت، اس میں سے ایک یہ کہ آدمی کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے اور شہوات سے دن بھر روکی رکھا، بس اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کریں. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا،
تو میری بھی اس کے بارے میں سفارش قبول کریں. فیشفعان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. امام احمد نے اس کو روایت کیا. اس حدیث میں صیام اور قرآن ان دونوں کی سفارش حاصل کرنے کا بہترین موقع یہی رمضان ہے. روزہ تو اس میں رکھتے ہی ہیں اور راتوں کو اس میں تلاوت کی جاتی ہے، تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو بھئی یہ دونوں چیزیں اللہ کرے کہ ہمارے حق میں بھی سفارش کرنے والی ہوں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے دروازہ مخصوص کیا ہے روزے داروں کے لیے، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی یعنی دروس میں ہم نے سنا ہے. بلا شبہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو کہ ریان کہا جاتا ہے. اس میں سے جو روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے دن، اور اس میں سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا. کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس میں سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا، تو اس میں سے کوئی اور داخل نہ ہوگا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. رمضان سے کیسے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو رمضان کو غنیمت جانے، اس سلسلے میں اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ تقوی پر تربیت کرنے کا مہینہ ہے. تقوی ہی اصلی ہدف ہے جو کہ جس کی وجہ سے روزہ فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا چیز ہے کہ آدمی اپنے اور اللہ تعالیٰ کے جو عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضی، اس میں رکاوٹ ڈالے، یعنی اس میں اس کا اللہ تعالیٰ سے ناراضگی سے بچنے کا وہ کوئی ذریعہ اختیار کر لے. کس طریقے کیا کرے؟ وہ اطاعت کے کام کرے، معصیت سے اجتناب کرے، تو یہ مقصد اس کو حاصل ہو جائے گا. تو تقوی کے ذریعے بہت سارے تقوی کے فوائد قرآن حدیث میں بتائے گئے ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. جو روزہ ہے وہ مسلمان کی تربیت کرتا ہے تقوی اپنانے پر، اپنے آپ کو حرام کام سے روکنے پر. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف بہت سے ہم میں سے جو مسلمان ہیں وہ توجہ نہیں کرتے کہ تقوی جو اصلی مقصد ہے اس کا حصول اگر نہ ہو اور آپ صرف کھانے پینے سے رکے رہیں تو جو بڑا مقصد ہے وہ تو حل نہیں ہوا، وہ حاصل نہیں ہوا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. تو اس حدیث میں جو لعلکم تتقون آیت میں فرمایا گیا اس کی ہی تشریح بیان کی گئی. تم تقوی اختیار کرو جو روزے کا اصلی مقصد ہے. تو اگر اصلی مقصد حاصل نہ کیا، کھانے پینے سے رکے رہے لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے سے رکنے کی بھی کوئی حاجت نہیں. اللہ کے ہاں وہ برباد ہوگا. روزہ جو ہے وہ اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. اگر آدمی نے روزے کا واقعی ثواب حاصل کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، تو اپنے جو کھانا پینا شہوت سے رکنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو حرام کردہ دائمی طور پہ جو حرام چیزیں ان سے رکے، تبھی اس کو ان سے رکنے کا بھی ثواب ملے گا. جیسے اس حدیث میں آ رہا ہے جھوٹ بولنا، اس میں جو علماء نے اس کی تشریح کی کہ جھوٹ بولنا سے مراد ہر جھوٹی بات، ہر باطل بات اس میں شامل ہے. مثلا وہ کوئی غیبت ہو، چغلی ہے، ایسی جو حرام چیزیں ہیں، کوئی دین کا مذاق اڑانا ہو، کسی طرح بھی جو ہر حرام قول وہ اس میں شامل ہے، باطل قول. اور جو اس پہ عمل کرنا ہے، بے حیائی، منکرات کے کام سارے، تو وہ ایک باطل قول پہ عمل کرنا ہے، وہ اس میں شامل ہے. یعنی حد جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز ہے، حرام چیز ہے، اس سے نہ رکے اگر، پھر کھانے پینے سے رکنے کا بھی اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں. اتنی اہم یہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادتیں ہم پر مقرر کی، ان کی مقرر کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیشتر عبادتوں کی وجہ نہیں بیان کی، جبکہ روزے کی وجہ بیان کی، لعلکم تتقون. تو اس کی جو حکمت بیان کی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، جو اس حکمت کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. لعلکم تتقون، تقوی روزے کے اندر اختیار کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ ثواب ضائع ہوتا جائے. جس قدر آدمی
برائیوں کا ارتکاب کرے گا اس کا اجر کم ہوگا اور ممکن ہے کہ بالکل صفر ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ نہیں کہ دن میں صرف روزہ رکھیں اور رات میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، بلکہ تقویٰ اور یا ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو چھوڑ دے، جن چیزوں کو فرض کیا ان کو ادا کریں، پھر اس کے بعد مزید کی جس کو توفیق دی گئی تو وہ خیر الی خیر ہے، وہ پھر اور نیکیوں میں اضافہ ہے۔ بنیادی طور پہ تقویٰ یہ ہے کہ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو کرنا، فرض چیزوں کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا، فرض کاموں کو بجا لانا۔ تو یہ اگر نہیں کیا، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے سارے رکھ رہے ہیں، تو یہ بہت سنگین چیز ہے، ان کا ثواب بھی نہیں ملنا۔ روزہ مسلمان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنے اس میں مدد کرتا ہے، اپنی شہوت کو لگام دینے میں مدد کرتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنے میں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اس پہ صبر کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اس طرح اپنے جو گندے اخلاق ہیں ان سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ پس آگے فرمایا پس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلا یرفث یومئذ ولا یسخب، کہ پر اس دن وہ شہوانی بات، بیہودہ بات نہ کرے اور نہ شور و غل کرے، لڑائی جھگڑا کرے۔ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، اگر دوسرا بندہ اس کو برا بھلا کہے، گالم گلوچ کرے، اس سے جھگڑا کرے، تو وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، کہ میں روزے سے ہوں۔ جنہ حدیث میں آیا الصیام جنہ، روزہ جنہ ہے، ڈھال ہے، جیسے ایک جنگجو ڈھال پکڑتا ہے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، اس طرح سے روزہ ڈھال ہے، آگ سے ڈھال ہے اور آگ کی طرف لے جانے والی چیزوں سے ڈھال ہے، معصیت کے کاموں سے بھی یہ ڈھال بنتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، لغویات، بیہودہ کام، شور و غل، لڑائی جھگڑا، اس سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اگر دوسرا بھی ابتدا کرتا ہے تو اس کے جواب میں بھی اپنی زبان خراب نہیں کرنی اور فحش بات نہیں کرنی، غلط باتیں نہیں کرنی، اور اپنی اونچی آواز، لڑائی جھگڑا، اس سے اپنے روزے کو محفوظ رکھنا ہے۔ لہذا بھائیوں، یہ اور بہت سی دیگر احادیث اس بارے میں واضح دلالت کرتی ہیں، آدمی کو روزے میں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، روزے کو ہر حرام کام سے اس نے محفوظ رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ لغویات، بیہودہ باتیں، ان سے رکنے کا نام ہے۔ صرف کھانے پینے سے رک جانا یہ روزہ نہیں ہے، اور یہ وہ روزہ ہے جو کہ یعنی بیشتر مسلمان جو روزے رکھنے والے ہیں ان میں سے بہت سے یہ روزہ تو رکھتے ہی ہیں، لیکن جس کا اہتمام کم ہوتا ہے وہ دوسرا روزہ ہے جو کہ حرام کاموں سے روزہ رکھنا ہے، ان سے اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آدمی تقویٰ واقعی اپنے دل میں پیدا کر لے، روزے کے ذریعے سے تقویٰ اس کے دل میں آ گیا، تو اس کا لازمی اثر اس کے ہاتھ پاؤں پہ ظاہر ہوگا، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اپنے آپ کی حرام سے حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے گا، مصیبتوں میں صبر کرے گا، اللہ کی نعمتوں میں شکر کرے گا اور سچائی اختیار کرے گا، اس کا تقویٰ کا اثر لازماً اس کے ہر چیز پہ اثر ظاہر ہوگا۔ یہ جو بات ہے یہ صحابہ کی فہم اس بارے میں دیکھیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمأثم، جب تم روزہ رکھو تو تمہاری تو چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھے تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارے کان، آنکھیں، اور تمہاری زبان جھوٹ سے اور گناہ کی چیزوں سے اور گناہ سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی، دیکھیں روزے کے بارے میں کیا فہم ہے، روزہ رکھو تو ساتھ ساتھ روزہ رکھیں، کان، جو تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں، زبان ہے، یہ بھی روزہ رکھیں جھوٹ سے اور ہر گناہ کی چیز سے۔
ودع اذى الخادم، اور خادم کو تکلیف دینا چھوڑ دو جب تم نے روزہ رکھا ہے. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، آگے وہ کہتے ہیں کہ اور تمہارے روزے کے دن تمہارے پر وقار، تم پر وقار ہونے چاہیے، اور سکون یعنی سکینت ہونی چاہیے. وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً، اور اپنا روزہ رکھنے کا دن اور بغیر روزے کا دن ایک جیسا نہ رکھو. نظر آنا چاہیے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس پہ اس روزے کے اثرات صاف نظر آ رہے ہیں. رمضان میرے بھائیوں سچی توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف توجہ کا مہینہ ہے. جو گناہ کیے ہیں ان سے نکلنے کا مہینہ ہے. سچی توبہ کریں میں اور آپ، اپنی سیاہ کاریاں، اپنے جو گناہ ہیں، اس قدر گناہ ہیں، اپنا محاسبہ کریں تاکہ کچھ گناہ نظر آئیں. اللہ کے حضور توبہ کریں تو ہم واقعی یہ دل میں محسوس کریں کہ توبہ کی ضرورت ہے، کس قدر ہم سیاہ کار ہیں. محاسبہ نہیں کرتے تو اپنے آپ کو ایسے پاک باز سمجھتے ہیں جیسے کوئی جبریل میکائیل کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہے، کوئی گناہ نظر نہیں آتا. اپنا سچے طریقے سے محاسبہ کریں تاکہ جو اپنے گناہ ہیں نظر آئیں. جتنا بندہ زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں. جتنا دور ہوتا ہے اتنا پاک صاف سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو. صحابہ کرام کیسے منافقت سے ڈرا کرتے تھے، کیسے گناہوں سے ڈرتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نے ظلم کیا ہے. اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو کہیں ان سے عمل میں دور ہیں، کہیں زیادہ گناہ میں ملوث، کیسے اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سچی توبہ کی جائے. یہ رمضان مہینہ ہے کہ اس کی طرف ہم توبہ کی طرف واقعی توجہ کریں. توبہ تو ایسا کوئی بھی مہینہ نہیں جس میں توبہ کی ضرورت نہ ہو، لیکن رمضان تو خاص طور پہ ایسا مہینہ ہے کہ توبہ کی طرف ہماری خوب توجہ ہونی چاہیے، اور اس پر جو ہم نے غلط کام کر رہے ہیں ان سے نکلیں. توبہ کا جو لازمی تقاضا ہے، بندہ معصیت کیے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دے، تو فراڈ ہے، توبہ تو نہیں ہے. تو وہ اس گناہ کو چھوڑے اور اس پہ نادم ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ عزم ہو کہ آئندہ جب تک جان میں جانا دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. حقوق کوئی مارے ہیں، حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہے تو ان کو معافی، ان کو واپس کرے، ان سے حلال اپنے آپ کو کروائے، معافی یعنی کروائے اپنی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی طرف توبہ کرو تم سب اے مومنوں، شاید کہ تم فلاح پاؤ. تو یہ رمضان میں اس کا ماحول بہترین ماحول ہوتا ہے کہ آدمی اس میں تو ضرور اللہ کی طرف توبہ کرے. اور یا باغی الخیر اقبل کی جو ندا ہے، اے خیر کے چاہنے والے تم توجہ کرو، تو اس پر وہ دھیان دے اور خیر کے کاموں کی طرف توجہ کرے، اپنے سیاہ کاریوں سے توبہ کر لیں. جو بندہ اس مہینے میں کام نہیں کرے گا تو اس نے آخر کس وقت یہ کام پھر کرنا ہے، واقعی وہ محروم ہے. اگلی بات رمضان کو غنیمت جاننے میں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اس میں قرآن نازل ہوا یک بار کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، بیت العزہ جو کہ آسمان دنیا میں ہے اس میں نازل ہوا لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. تو اس وجہ سے قرآن کی تلاوت، یہ جو ہم نے اس مہینے میں عبادت میں محنت کرنی ہے، اس میں ایک بہت نمایاں چیز ہونی چاہیے. اس قرآن کے ساتھ خاص تعلق اپنا جوڑنا ہے. دن رات کی جو گھڑیاں ہیں اس میں قرآن کی طرف خوب توجہ کریں. جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے اس رمضان کے مہینے میں. جس قدر قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا ہے وہ سناتے تھے. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخی آپ رمضان میں ہوتے جبکہ جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور وہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو یقیناً رسول اللہ علیہ وسلم خیر میں جو یعنی تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. محمد بن شہاب الزہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب رمضان آ جائے تو یہ تلاوت قرآن اور اطعام الطعام کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے.
لہذا قرآن کی طرف لوٹنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، یہ رمضان میں کرنے کا کام ہے. اس کی طرف خوب توجہ کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس کی تفسیر پڑھیں، سمجھیں سمجھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، انفرادی اجتماعی طور پہ پڑھیں، اپنے آپ کی قرآن پہ تربیت کریں. تو اس میں مجاہدہ کرنا، محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑیں. جتنا دل چاہ کبھی پڑھ لیا چھوڑ دیا، اس طرح سے نہیں کام کرنا. خوب محنت کریں، مجاہدہ اپنے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کامیاب لوگوں میں سے لکھ دیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ کام مشکل لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری راہ میں جہاد مجاہدہ کرتے ہیں ان کو اپنی راہوں کی طرف ہم ہدایت دیتے ہیں. تو اس میں مجاہدہ کرنا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے. سلف صالحین رمضان میں خوب تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، نماز میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی. جب رمضان آتا تو وہ باقی چیزیں چھوڑ کے قرآن کی طرف، قرآن پہ وقت صرف کیا کرتے تھے. کئی ختم کیا کرتے تھے رمضان میں. بعض لوگ تو 3 دن میں، ہر 3 راتوں میں ختم کرتے، بعض 7 راتوں میں ختم کرتے. جب رمضان آتا، جب آخری عشرہ آتا تو بعض سلف صالحین ایسے ملتے ہیں جو ہر رات قرآن ختم کیا کرتے تھے. یہ مختلف آثار اس میں آئے ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو وقت ان کے اوقات میں برکت تھی، یہ اس کی ایک شکل تھی. یعنی آپ سوچیں کہ ایک رات میں پورا قرآن کیسے پڑھا جائے گا، کس طرح سے کیلکولیشن ہوگی اس کی. لیکن وہ یہ صحیح روایات ہمیں ملتی ہیں بعض سلف سے کہ انہوں نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ خاص برکت ہمیں نظر آتی تھی، یعنی ان کے اوقات میں، کہ اس قدر قرآن اتنے وقت میں، جو کہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو نہیں سمجھ آتی ہے کس طرح بندہ پڑھ لے گا. وہ قرآن جب پڑھتے تھے تو واقعی اس کا حق ادا کر کے پڑھتے تھے. وہ نہیں تھا کہ ایک لفظ بھی سمجھنا ہے اس کی پڑھنے کے دوران. جب ان کی نیتیں خالص تھیں، سچی تھیں اور اپنے اوقات کی حفاظت کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر برکت دیتے تھے. اس میں ایک بندہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، یہ فکس نہیں کیا ہے کہ اتنا قرآن ہی ضرور پڑھنا ہے. جو جتنا پڑھ سکے پوری کوشش کریں، اس پہ زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں، تلاوت کریں، جو اس کو سمجھنے میں وقت صرف کریں. جو حدیث ہے کہ جس نے قرآن کو 3 راتوں سے کم میں پڑھا اس نے اس کو نہیں سمجھا. یہ حدیث ابو داؤد اور احمد کی ہے. اس میں علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس میں جس نے اپنا معمول یہ بنایا تو اس کی ممانعت اس حدیث میں آ رہی ہے کہ معمول آدمی کا 3 راتوں میں کم سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو خاص فضیلت والے اوقات ہیں جیسے رمضان ہے، یا اس میں سے بھی خاص طور پہ آخری عشرہ ہے، یا فضیلت والی جگہ ہیں، جیسے کوئی آدمی مکہ جاتا ہے تو مکہ جا کے جو سلف سے ثابت ہے کہ وہ خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی مکہ سے میں جائیں تو نکلنے سے پہلے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک ختم پورا مکہ میں رہائش کے دوران وہ کر لیں. تو اس طرح خاص فضیلت والے جو جگہیں ہیں ان میں یہ آدمی سے زیادہ بھی پڑھتا ہے، 10-12 سے زیادہ، تو اس کی ممانعت نہیں ہے. امام احمد اور اس طرح بعض دیگر علماء نے اس طرح سے تطبیق کی ہے، یہ اس حدیث کا معنی بیان کیا. تو یہ قرآن یہ خاص ٹارگٹ ہے جو ہم نے بنانا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اس مہینے میں. قرآن ذکر کی افضل ترین صورت ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کے ساتھ اپنا یعنی اپنا معمول بنانا، یہ دلوں کی زندگی ہے، اس میں اطمینان ملتا ہے، رحمان کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، بہت سے فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر یقیناً بہت بڑی عبادت ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اس ذکر کو ان روزوں میں اپنے آپ کی اس پہ خوب تربیت کریں. ذکر چاہے وہ اذکار ہیں جو کہ خاص اوقات کے ساتھ یا جگہوں کے ساتھ ہمیں سکھائے گئے، صبح شام کے اذکار ہیں، سونے کے، اسی طرح جاگنے کے، یا گھر سے نکلنے کا، گھر جانے کا، کھانے کے بعد پہلے ہیں، یا بیت الخلاء میں، اس طرح بہت سے اذکار جو خاص موقعوں کے سکھائے گئے ہیں یا خاص جگہوں کے سکھائے گئے ہیں، ان کا اہتمام ہے، خاص اوقات کے. اس کے علاوہ مطلق ذکر، اس کی طرف توجہ دیں. آدمی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہے، یا ڈرائیو کر رہا ہے، ابھی اور کچھ نہیں کر رہا، باقی اس کے جو حواس خمسہ میں ہے کہ یہ فارغ ہیں، وہ اس کا کان فارغ ہے، آنکھیں دیکھ رہے ہیں، زبان اس کی فارغ ہے، تو یہ وقت استعمال کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اتنی طرح کے ہمیں ذکر سکھائے گئے ہیں. جنت میں درخت لگائیں، اللہ کی محبت پہ دلالت کرتی ہے چیز. آدمی نے بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کس کا آدمی خود سے ذکر کرتا جاتا ہے؟ جو اسی ہستی کا کرتا ہے جس سے اس کو باقی محبت ہوتی ہے. تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی محبت پہ دلالت کرتا ہے. تو اپنی عادت بنائیں، خاص طور پہ رمضان میں بہت زیادہ ذکر کرنا ہے. اٹھتے بیٹھتے مطلق ذکر، مقید ذکر دونوں اپنی یعنی معمول کا حصہ بنائیں. یہ ذکر ایک اور اس میں باقی تفصیلات علیحدہ ہیں، یہاں صرف ایک توجہ، ایک عنوان یعنی ایک خلاصہ یعنی اس کا ذکر کرنا مقصود تھا. اسی طرح دعا کرنا ہے، یہ بھی عظیم ایک عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزوں کی آیات میں یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں یقیناً بہت ہی قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. پھر چاہیے کہ یہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ ہدایت یافتہ. تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کی آیات میں، اس کے بعد بھی روزوں کی آیتیں، اعتکاف کا ذکر ہو رہا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام، یعنی روزوں کے احکام کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے بھی رمضان روزے کا ذکر ہو رہا ہے. تو روزوں کی آیات میں دعا کی آیت نازل فرمائی کہ جو رمضان میں روزوں میں دعا کا خاص اہتمام کرنا ہے. اور کہیں کیا ہم کرتے ہیں واقعی، یعنی روزوں آج کل رمضان گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں دعا کا ذکر کیا، کیا ہم واقعی دعا کا اہتمام کرتے ہیں رمضان میں جیسے کرنا چاہیے؟ حدیث میں 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، الصائم حتی یفطر، الصائم حتی یفطر، روزے دار حتیٰ کہ وہ افطار کر لیں، اور دوسرا الامام العادل، عدل کرنے والا امام، اور تیسرا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا. تو روزے دار حتیٰ کہ افطار کر لے، اس لفظ پہ غور کریں گے، صرف افطاری کے وقت دعا صرف وہ نہیں ہے بلکہ حتیٰ یفطر، حتیٰ کہ افطار کر لے، پورے روزے میں اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. روزہ رکھا ہوا اس وقت ہم دعا کریں گے، اور بغیر روزہ رکھے جو دعا کریں گے اس کی نسبت زیادہ قبول ہوتی ہے. تو یہ روزے میں خاص اہتمام کرنا ہے، دعائیں مانگے. دن کے مختلف اوقات میں آپ جہاں موقع ملتا ہے دعا مانگے. اس میں کوئی نہ وضو کی پابندی ہے، نہ جگہ کی، نہ کوئی اور کسی اور بندے کی انوالومنٹ ساتھ ضروری نہیں. اپنے طور پہ دعا مانگے، جس کی اپنے آپ کو میں اور آپ عادت ڈالیں اس رمضان میں کہ زیادہ دعائیں مانگنی. یہ حدیث یعنی ترمذی، ابن ماجہ، احمد بن صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث میں ان اللہ اعتقا فی کل یوم ولیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کئی بندوں کو ہر رمضان کے دن اور رات میں آزادی عطا فرماتے ہیں یعنی جہنم سے. اور آگے فرمایا لکل عبد منہم دعوت مستجابہ، ان میں سے ہر بندے کے لیے ایک مقبول دعا ہے، ایک دعا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے رمضان کے ہر دن اور رات میں ایک ایسی دعا رکھی ہے جو کہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا کی قبول ہو جانی ہے؟ لیکن ہر بندے کے لیے، مسلمان کے لیے خوشخبری ہے، ایک دعا ہر بندے کی ایسی ہے ہر دن اور رات میں جو کہ خاص دعوت مستجابہ ہے کہ قبول ہوتی ہے. تو اس کو یہ امام احمد نے صحیح حدیث ہے روایت کی ہے. تو یہ یعنی رمضان کا دعا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. آپ دیکھ لیں قرآن میں، حدیث میں کیسے صاف صاف اس کا تذکرہ آ رہا ہے. چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹیں، خوب دعا کریں، اور خاص طور پہ ان اوقات میں جو کہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، جو خاص فضیلت والے اوقات ہیں. سجدے میں دعا کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے، یا رات کے آخری تہائی میں دعا کرنا ہے. افطاری کے وقت دعا کی خاص فضیلت بھی آئی. افطاری سے پہلے دعا آدمی بالکل بھوکا پیاسا ہے، پورا دن گزار لیا اس نے، اب یعنی کچھ وقت باقی ہے، کیوں رکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت نہیں دی کھانے پینے کی. تو اس وقت جو یعنی عاجزی انکساری ہوتی ہے، وہ عروج پہ ہوتی ہے مسلمان کی. اس وقت جو دعا ہے اس کی خاص قبولیت ہے. اسی طرح وطر کی دعا ہے، اذان اقامت کے درمیان دعا ہے، آخری اشرے کی دعائیں ہیں. مختلف اوقات ہیں بھائیو، کوشش کریں زیادہ زیادہ دعائیں مانگیں. جو بندہ زیادہ دروازہ ناک کرتا ہے، امید ہے کہ وہ دروازہ کھل جائے گا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بندہ خوب گڑ گڑا کے کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے. تو یہ رمضان کو پانے کے لیے ایک اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ کرنی ہے. اسی پر میرا خیال ہم اکتفا کرتے ہیں. اس سلسلے میں مزید نکات بھی ہیں.
رمضان کو کیسے ہم غنیمت جانیں، اللہ کی توفیق سے اگلی دفعہ کوشش کریں گے اس کو پورا کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو اس طرح سے استعمال کرنے کی، اس کو غنیمت جاننے کی توفیق دے جس طرح کو اللہ کو ہمارے سے مطلوب ہے۔ اللہ خوب محنت کرنے کی، نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے ہم اس میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری ہماری جو سیاہ کاریاں ہیں، گناہ ہیں، ان کو معاف کر دیں، اور ہمیں توبہ نصوح، خالص توبہ کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، اور گناہوں کی نحوست سے ہمیں بچا لے۔ نیکیوں کی توفیق اے اللہ بڑھ چڑھ کے ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ جو حق بات ہے، نیکیوں کے کام ہیں، اللہ ان کے لیے ہمیں شرح صدر عطا فرما دے۔ بہت دفعہ ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، سینہ نہیں کھلتا ان کے لیے، شرح صدر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ نیک کاموں کے لیے شرح صدر عطا فرما دے، سینہ کھول دے، ہمارے لیے نیک کام کرنے آسان ہو جائے۔ جو خاص طور پہ رمضان کے کام ہیں، اچھے طریقے سے روزے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہے، راتوں قیام کرنا ہے، تلاوت قرآن، دعا، استغفار، جو دیگر اس میں صدقہ و خیرات ہیں، جو اچھے کام خصوصاً رمضان کے حوالے سے بتائے گئے، اللہ تعالیٰ ان کاموں میں خوب دوڑا دھوپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں سبقت لے جانے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ قرآن و حدیث ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے۔ قرآن و حدیث کی جو خالص قرآن و حدیث کی مجلسیں ہیں، اے اللہ ان سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنے کی آخری دم تک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو روزے تھوڑے سے گزر گئے، ان میں جو خرابی تھی، اے اللہ ہم کو معاف فرما، آئندہ روزوں کی مزید حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید سے اپنا تعلق بہت مضبوط کرنے کی توفیق دے، دن اور رات کی گھڑیوں میں اے اللہ قرآن کی طرف ہمیں خوب توجہ کرنے کی توفیق دے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پہ اپنے آپ کی تربیت کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، نیک لوگوں کی رفاقت اختیار، ہمیں رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ اچھے دو لوگوں سے اپنے جو اے اللہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سے ہمیں بھی محبت نصیب فرما، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما، ان سے دوستیاں کرنے کی اپنی خاطر ان سے دوستی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ برے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچا لے، اے اللہ برے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچا لے، اے اللہ بے دینی کا ہمارے گھروں سے، ہماری نسلوں کے گھروں سے اے اللہ مکمل خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، ہمارے بہن بھائی والدین اے اللہ ان کی نسلوں کی اصلاح فرما، ہمیں اس دین پر اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرما جس طرح صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے چل کے دکھایا ہے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔